محسن علی، مرحوم میر مشتاق علی ابن عبداللہ، مرحومہ فاطمہ بیگم بنت عبداللہ اور کل مومنین و مومنات اور اپنے مرحومین کے نام پہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمتقین والنار للعاصین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لہ الفداء، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام، کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون وکما تحشرون تبعثون۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ۔ پروردگار کا بے پناہ حمد و ثنا، جس نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہمیں محبت اہل بیت سے فیضیاب کیا، لہذا اسی کا کرم ہے، اسی کی نوازش ہے کہ ہمیں اس لائق جانا کہ ہم محضر مجلس حسینی میں شریک ہو سکے اور یہ توفیق ہمارے شامل حال رہے۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزاداران حسین جو فرش عزا پہ ہے، تمام مومنین کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام بیمار مریض، بالخصوص یہاں جو مومنین مریض ہے، حال ہی میں جس مومن کا نام لیا گیا نماز پہ، اور اسی طرح سے گھروں میں جو مومنین مریض ہے، مرضع ہے، ہسپتالوں میں، علاقوں میں، پروردگارہ سب کو شفاء عاجل عطا فرما، ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج فرما، ہمیں شفاء عاجل قرار بدے۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ ہے علی ابن الحسین علیہ السلام کا۔ پروردگارہ کچھ مریض ہے جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے مرض کے لیے دعا کی جائے، پروردگارہ اس امام کے واسطے سے ان کو بھی شفاء عاجل عطا فرما۔ حاضرین ناظرین میں سے جو بھی مریض ہے ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ حسینی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، راہ حسینی پہ استقامت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مظلومین جہان، بالخصوص مظلومین غزہ کی نصرت فرما، تمام ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ محور مقاومت کے علمبردار آیات اعظام مراجع تقلید ولی امر مسلمین کی حفاظت فرما، انہیں سربلند و پیروزی عطا فرما۔ پروردگارہ انہیں معرکہ حق میں کامیابی عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حج بیت اللہ زیارت کربلا نصیب فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما، اور محمد و آل محمد صلوات۔ انسانی رتبے کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کو جو پروردگار عالم نے ایک نظام میں ڈھالا ہے، اور اس نظام کا ایک حصہ اس کا عائلی اور فیملی زندگی ہے۔ انسان جب تک کچھ چیزوں کو اپنے لیے معین نہ کر دے، اور ان خطوط پہ جو خطوط پروردگار عالم نے انسان کے لیے مقرر کیے، اگر ان خطوط پہ، ان لائنز پہ انسان اپنی زندگی بسر نہ کرے تو انسان کی زندگی میں مختلف الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے کمال کے لیے جہاں پہ انسان کو انفرادی سوچ، انفرادی فکر اور انفرادی حیثیت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، وہاں پہ اس کے بالغی کے لیے، اس کے شعور کو بڑھانے کے لیے، اس کے اندر اجتماعی اور سماجی جو اس کے اندر کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے ایک اجتماعی اور سماجی ڈھانچہ بھی بنایا ہے، جس کے سائے میں اسے زندگی گزارنی ہے۔ اگر انسان اس سائے میں زندگی نہ گزارے تو انسان کی زندگی میں الجھنیں اور مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ لہذا پہلا اجتماعی جو فریضہ انسان کے اوپر، جو جب انسان بلوغ تک پہنچتا ہے اور اس سفر کو طے کرتا ہے بچپن سے، نوجوانی سے، اور اس کے اندر جو جوانی کی بہاریں آتی ہیں، تو پروردگار عالم نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے ایک اہتمام کیا ہے، ایک انتظام کیا ہے کہ وہ عائلی زندگی کو تشکیل دے سکے۔ عائلی زندگی کا نظام مشروط نہیں ہے، مثلا شرط نہیں رکھی ہے اسلام نے، قطعاً نہیں رکھی ہے۔ ایک غلط مغالطہ جو ہے، اور جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انہیں نظام میں ایک لبرل نظام میں، اور اس لبرل نظام نے ہمیں مشروط بنا کے رکھ دیا۔ مشروط یعنی کنڈیشنز رکھی، مثلا کہ اگر بچہ، مثلا لڑکا 18 سال کا ہو، اور یا لڑکا شاید 18 سے زیادہ ہو، تب جا کے وہ شادی کر سکتے، اس سے پہلے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو۔ یہ شرط اس نظام میں ہے جو نظام انسان کو نہیں پرکھتا، جو انسان کی جو احتیاجات ہے، انسان کی جو ضروریات ہے، ان ضروریات سے واقف نہیں ہے۔ یعنی سب سے مین چیز انسان کی ضروریات ہے۔ لہذا اسلام دیکھتا ہے کہ جب بھی انسان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑے جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دی ہے، تو اس چیز کے لیے وہ انسان پہل کر سکتا ہے، اس حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اسے وسیلہ نہ ہو تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے وہ ذریعہ فراہم کرے، کہ اس کے لیے ازدواجی آسائش اور سہولتیں فراہم کرے، تاکہ جو اس کے نہ کرنے سے جو پرابلمز سماج میں کھڑی ہو جاتی ہے، ان پرابلمز اور مشکلات کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے۔ لہذا ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت جب انسان کو رشد پیدا ہوتا ہے، انسان بالغی کی زندگی گزارتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کے حوالے کیا۔ لیکن اس کو انسان نے الٹا کر دیا۔ مغرب نے جو سوچ دی ہے، مغرب نے جو فکر دی ہے، مغربی تہذیب اور آج کی تہذیب نے جس میں انسان کی پرورش ہوئی ہے، پلا بڑھا انسان، یہ چیزیں انسان یعنی سیکنڈری یا تھرڈ کلاس چیزیں نظر آتی ہیں انسان کو، کہ شادی کرنا اس کی تیسری مثلا پریورٹی بن جاتی ہے، پریورٹی نہیں رہتی۔ اس لیے امام علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں سماج کی تباہی کا سبب بنتی ہیں، کچھ چیزیں سماج کو تقویت دیتی ہے، سماج کو اوپر اٹھاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا سماج کو بالکل گرا دیتی ہے، مزمحل کر دیتی ہے، پسماندہ بنا دیتی ہے سماج کو، سوسائٹی کو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان کی پریارٹیز بدل جائے، یعنی انسان کے اوپر جو چیزیں واجب تھی، جس کو پریارٹی میں رکھنا تھا، اس کو انسان پریارٹی نہ دے، اس واجب کو انسان انجام نہ دے۔ واجب جو چیزیں تھی اگر اس کو انسان نے سیکنڈری درجہ دیا، اس کو دوسرے درجے کو سمجھا، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ سماج جو ہے نا کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہ اضمحلال کا شکار ہوگا، پسماندہ ہوگا، زوال کا شکار ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ فروعات کو پریارٹی میں ہم رکھیں، یعنی جنہیں ہمیں سیکنڈری درجہ دینا چاہیے تھا ان کو ہم نے فرسٹ گریڈ میں رکھا، ان کو ہم نے پریارٹی دی۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگر ہم نے بدل دیا، مولا فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس ایسے سماج کی جو سماج اس بلندی کو نہیں پہنچ سکتا جس بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک سماجی مخلوق بنایا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے آج اگر سماج میں اتنی برائیاں ہیں اور امت ان برائیوں میں پھنس چکی ہے، اس دلدل میں جا چکی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پریارٹیز کا خیال نہیں رکھا۔ جس چیز کو ہمیں فرض ماننا تھا اس فرض کو ہم نے دور کر دیا۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، فرض کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ سب سے پہلی پریارٹی کس چیز کو ہے کہ انسان کو دے ہم، تاکہ انسان اس کے ذریعے سے گرو کر سکے، رشد کر سکے۔ سب سے پہلی پریارٹی دین کو ہے، دین کو یعنی انسان کی آئیڈیالوجی کو۔ اگر انسان کی آئیڈیالوجی اور دین صحیح نہ ہو، آئین صحیح نہ ہو، جو نظام پروردگار عالم نے اس کے لیے بنایا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے انسان کو ہضم نہ ہو، انسان اس کو فہم نہ کر سکے، تو انسان انحراف کا شکار ہو سکتا ہے۔ انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ انسان راہ مستقیم سے منحرف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تاکید کی گئی کہ ہم 5 وقت کی نماز میں جو سورہ حمد پڑھتے ہیں، تو اس میں بڑی چیز جس کی ہم درخواست کرتے ہیں پروردگار عالم سے، وہ ہے دین کی درخواست کہ پروردگارہ مجھے ایسا دین عطا کر اور اس دین کی راہ پر مجھے قائم و دائم رکھ جو راہ مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہم 10 مرتبہ دن میں واجب ہے ہم پر کہ اس کو پڑھنا۔ اگر ہم سورہ حمد ہٹا دیں، کوئی اور سورہ نہیں پڑھ سکتے سورہ حمد کی، لا صلاۃ الا مع فاتحۃ الکتاب، یعنی جو سورہ حمد ہے، سورہ حمد کے بغیر نماز انسان کی صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جو راستہ احکام الہی کے ذریعے سے نماز کے لیے دوسری جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز تب صحیح ہے جب سورہ فاتحہ پڑھو گے۔ ایک یہی ہے اس میں کہ انسان جو ہے نا مانگتا ہے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگارہ مجھے صراط مستقیم کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی 3 چیزیں یہاں پہ ہیں۔ ایک وہ راستہ جو منعم علیہ ہے، یعنی جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ صراط مستقیم ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے جو مغضوبین کا راستہ ہے، جو گمراہ ہو چکے، جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ اور تیسرا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو سرے سے جو ہے نا انحراف کے شکار ہے۔ لہذا انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے وہ راستہ بھی نہیں دکھانا، اس سے مجھے محفوظ رکھنا جن پر آپ نے غضب کیا ہے، اور اس راستے سے بھی مجھے محفوظ رکھنا جن کو گمراہ کیا گیا یا جو گمراہ ہو چکے، جو ضالین کا راستہ ہے۔ لہذا نہ ضلالت اور نہ گمراہی، نہ غضب اور نہ غیظ کا راستہ۔ وہ غاضبین کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ غضب جس قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہ قوم بنی اسرائیل تھی، جو انبیاء کو ستاتی تھی، جو انبیاء کے ساتھ شرارت کرتی تھی، جو انبیاء کے حکم کو نہیں مانتی تھی، جو قوم انبیاء کے مقابلے میں آئی، اور ان میں سب سے بڑا نمونہ جو ہے
جو انبیاء کے مقابلے میں انبیاء کو قتل کرتی تھی، انبیاء کے آئین کو جھٹلاتی تھی، انبیاء کی تکذیب کرتی تھی، سب سے بڑا نمونہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ لہٰذا انحراف وہیں سے شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمہ جہت کوشش کی کہ قوم بنی اسرائیل کو سدھارے، لیکن کتنا سدھارا؟ اتنا سدھارنے کی کوشش کی، جتنا سدھارتے گئے اتنی قوم بگڑتی گئی، کیونکہ قوم کے اندر اور بھی مسائل تھے، قوم کسی اور جہت میں جا رہی تھی۔ لہٰذا عزیزان محترم، نہیں چاہیے وہ راستہ، انسان یہی کہتا ہے اللہ سے کہ مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے کہ جس پہ غضب ہے تمہارا۔ لہٰذا کس پہ غضب ہے؟ غضب قوم بنی اسرائیل پہ ہے، اور یہی غضب کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی، جو ان کی طرف سے جو بربریت ہوتی ہے، جو مظلوموں کو مارنے میں اپنے آپ کو لذت بخش سمجھتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، بالکل مظلوموں پہ بم مارنا، مظلوموں کو کچلنا، مظلوموں کو مسلنا، مظلوموں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر انہیں اذیت دینا، اور اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہونا، انہیں اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لذت کو وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں اگر عبادت ہے، اگر کوئی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کو کچلا جائے۔ لہذا انسانیت کی وہاں پہ ویلیو نہیں ہے، انسانیت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، لہذا جو مغضوبین ہیں۔ لہذا اسی لیے کہ اللہ سے انسان دعا مانگتا ہے کہ پروردگارہ مجھے مغضوبین سے دور رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کے گامزن رکھ۔ لیکن ہم ایک دفعہ اپنے آپ کو تھوڑا جج کرنے کی کوشش کریں، ججمنٹ کریں، تھوڑا سا ہم انویسٹیگیشن کریں اپنے وجود کی، اپنے تہذیب کی، کہ جس تہذیب میں ہم پنپ رہے ہیں، جس تہذیب اور جس کلچر میں ہماری گروتھ ہو رہی ہے، جس کلچر کو ہم اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں پیش کر رہے ہیں، جس پر ہم ناز کرتے ہیں، کیا وہ تہذیب یہودیوں کی تہذیب سے الگ ہے؟ وہ تو یہودیوں کی تہذیب سے بری ہوئی ہے۔ جس طرح سے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ وز میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، تمہیں دیکھ کے شرمائے، یعنی وز جو تمہاری ہے، جو تمہاری کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تم عیسائی لگتے ہو، تم جب ڈریس پہنتے ہو تمہارے اندر کوئی مسلمان کی شکل کا کوئی نظر نہیں آتا۔ تمہارا کلچر جب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، تو تمہارے کلچر میں عیسائی کلچر نظر آتا ہے، یہودی کلچر آتا ہے، بلکہ یہودی بھی تمہیں، یعنی مسلمانوں کا حال زار جب بیان کر رہے تھے 100 سال پہلے، تو اس میں فرماتے تھے کہ آج جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پورا قوم اور پورا معاشرہ جو ہے وہ انہیں دیکھ کے یہود بھی وہ شرمانے لگتا ہے کہ یہ کس ہندو کلچر میں تم ہو، تم تمدن میں ہنود ہو۔ یعنی دیکھا جائے تو وہی کلچر ہے، وہی چیزیں جو انسان کے اوپر حاوی نہیں ہونی چاہیے تھی، انہی میں انسان گرفتار ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا یہ ورد زبان تو ہوتا ہے، لیکن ورد عمل نہیں ہے، عمل سے ہم کچھ اور ہیں۔ جیسے اسی لیے کہا گیا کہ یہ انسان کے اندر یہ کمی پیشی، سہوی، خطائیں یہ ہو سکتی ہے، لہٰذا انسان ہمیشہ دعا کرتے رہے تاکہ اس صراط مستقیم پہ چلے۔ جب صراط مستقیم کا تفسیر ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، تو علماء نے جو تفسیر کی ہے، جو روایت میں تفسیر آئے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، فرمایا گیا کہ صراط مستقیم صراط امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا جس طرح سے توجہ کرے، جس طرح سے انسان ختم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے صراط مستقیم ختم نہیں ہوتی۔ صراط مستقیم جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی اختتام نہیں ہے، یعنی صراط مستقیم کا آغاز تمہارے وجود سے شروع ہوتا ہے، اور صراط مستقیم کا انجام اللہ کے وجود پہ ختم ہوتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کائنات کے امام ہیں، حجت خدا ہے، مولائے دو جہان ہے، یعنی ان کا راستہ، اور ان کا راستہ کیا ہے؟ یعنی ان کا راستہ ان کی محبت ہے، ان کا راستہ ان کا بتایا ہوا فرمان ہے، یعنی اس محبت کے سائے میں مولا کی اطاعت، یہ اطاعت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کو جب ہم ڈیفینیشن انسان کی دیتے ہیں اسلامی آئین میں، تو اس میں انسان کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے، یعنی انسان وہ موجود اور وہ مخلوق
کہ جس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلہ انسان کا دنیا ہے، دوسرا مرحلہ انسان کا قبر ہے، تیسرا مرحلہ انسان کا برزخ ہے، چوتھا مرحلہ انسان کا محشر ہے، پانچواں مرحلہ انسان کی بعثت ہے، چھٹا مرحلہ انسان کا وجود ہے جب یہ خدا کے محضر میں پیش کیا جائے گا. جیسے انسان نہیں مرے گا، انسان مرتا نہیں بلکہ انتقال کرتا ہے. مرنے سے مراد یہ نہیں کہ فنا ہو جائے، انسان فقط گزرتا ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے سے، تیسرے مرحلے سے، چوتھے مرحلے سے. لہذا جس مرحلے سے انسان گزرتا جائے گا اس مرحلے میں اس کے ساتھ اس کا امام بھی ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. یاد کرو وہ ہر مرحلہ جس سے تم گزرو گے، اس ہر مرحلے میں تم سے کہا جائے گا تم اپنے امام کو پکارو. اب کس کو پکارو گے؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہی ہوتا ہے، امام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا راستہ میں نے اپنا لیا. اگر راہ امام ہے، اگر راہ امامت کو میں نے اپنا لیا، اگر امامت کا کلچر میری زندگی میں آ گیا، اگر امامت کی تہذیب کو میں نے پروان چڑھایا، تو مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بلکہ آٹومیٹکلی خود بخود وہ امام مجھے اپنی طرف کھینچے گا. مثال دیتے نا امامت کی، کہتے ہیں امامت کی مثال اس میگنیٹس کی مثال ہوتی ہے. میگنیٹ جو ہوتا ہے، میگنیٹ آپ کہیں پہ بھی کھڑا کر دے اور اس میگنیٹ کے اندر وہ کشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف اس چیز کو کھینچے گا جس کو اس میگنیٹ کے ساتھ ایک رابطہ ہوگا. مثلا آپ اگر کہیں پہ کوئی چیزیں، بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی پڑیں گی، آپ نے میگنیٹ ڈالا تو کس چیز کو اپنی طرف کھینچے گا؟ کاغذ کو کھینچے گا؟ نہیں کھینچے گا، کیونکہ کاغذ اور میگنیٹ میں کوئی آپس میں تناسب نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے ان کے درمیان. اس فرش کو کھینچے گا، کھڑکیوں کو، دروازوں کو، اینٹوں کو، کسی چیز کو نہیں. روڈ کو کسی کو نہیں کھینچے گا. کس چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ آئرن کو. مثلا جو آئرن ہوتا ہے، جو فولاد ہوتا ہے، فولاد کو میگنیٹ اپنی طرف کھینچتا ہے. لہذا جس طریقے سے اس میگنیٹ اور اس فولاد کے درمیان ایک سنکھیت ہے، ایک تناسب پایا جاتا ہے، اگر وہ تناسب نہ ہو تو وہ چیز اس میگنیٹ کی طرف کھینچی ہوئی نہیں چلی جائے گی. اسی طریقے سے محبان ولایت اور محبان امامت کو اپنے امام کے ساتھ ایسی نسبت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی امامت کا نام آئے تو یہ سارے محب اس کی طرف کھینچے چلے جائیں. ایک تناسب تو ہو. آج ہمارے درمیان نظام امامت کا عظیم نمائش جو ہمارے درمیان ہے، اس نظام امامت کی نمائش انقلاب اسلامی اور ولایت فقیہ کے نظام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمارا کھینچاؤ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ہماری اٹریکشن کس کی طرف ہونی چاہیے؟ واقعاً اگر ہمارے درمیان اور ہم تناسب رکھتے ہیں اپنے امام کے ساتھ تو ہماری سب سے پہلی اٹریکشن کس کی طرف ہونی چاہیے؟ انقلاب کی طرف ہونی چاہیے، اس نظام کی طرف ہونی چاہیے، اس ولی امر مسلمین کی طرف ہونی چاہیے، اس مرجع تقلید کی طرف ہونی چاہیے جو آج ہمارے درمیان ہمارے امام کا نائب بنا ہوا ہے. اگر ہماری اٹریکشن نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، تو سمجھ لینا یا تو زنگ لگ گیا ہے اس آئرن کو، یا زنگ لگا ہوا ہے جس زنگ لگنے کی وجہ سے اب یہ میگنیٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے، یہ دب چکا ہے، یہ پھنس چکا ہے، یہ جو اس کے اندر صلاحیت تھی وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے. لہذا انسان کو یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے راہ مستقیم. یہ راہ مستقیم انسان کے لیے وہ راستہ ہے کہ جو اسے ہر مرحلے میں طے کرنا ہے. اگر نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہوگی، توجہ کیجئے گا، جب انسان کی موت ہوگی، مولا فرماتے ہیں کہ میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا، جس کی روح بھی قبض کی جائے گی، وہ مجھے ضرور دیکھے گا. وہ مجھے دیکھے گا. کیوں دیکھے گا بھائی؟ اسی لیے دیکھے گا چونکہ امام ہر مرحلے میں تمہارے ساتھ ہے. ایسا نہیں کہ امام یعنی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو محمل چھوڑ دیا، آپ کو بنا دیا. نہیں، جس طرح سے تمہارا جنم تمہارے گھر میں ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے جنم دن سے ہی تمہارے امام کا بھی جنم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام پھر بعد میں آ جائے، اور نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان چونکہ سب سے پسندیدہ تھا، اس انسان کی خلقت سے پہلے انسان کی ضروریت کا خیال رکھا تھا، اس چیز کو بنایا، پہلے کائنات بنائی، پوری کائنات کا ایٹماسفیئر بنایا کہ اس سے کتنی ڈگری گرمی چاہیے، پوری اگر آفتاب کی پوری گرمی انسان تک پہنچ جائے اسٹریٹ تو کیا انسان وہ کر سکتا ہے، تاب لا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بلکہ کائنات کی کوئی بھی اس دھرتی پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی بھی چیز میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ اس آفتاب اور سورج کی گرمی کو برداشت کر سکے، لہذا پروردگار عالم نے پردے بنا لیے، پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، اتنے لیئرز بنا لیے تاکہ ان لیئرز کے اندر سے پھر اتنا جو ضرورت تھی، جتنا پاور چاہیے تھا، جتنی گرمی چاہیے تھی، اتنی گرمی کس کے حوالے کی؟ انسان کے حوالے۔ ابھی 1 ڈگری سیلسیس بڑھتا ہے نا تو کتنی گرمی لگتی ہے، کہتے ہیں کہ برداشت کی اب تو حد نہیں ہے۔ مثلا ابھی ہمارے کشمیر میں کچھ یہ 2-3 سالوں سے 1-2 جو ہے نا ڈگری گرم زیادہ ہونے لگا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی، مثلا کولر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اے سی کی جنرل ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ چونکہ ہم اس کے سبب بنے، ریزن اس کا کیا ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا ریزن یہ کہ انسان کو جس چیز کو جہاں پہ رکھنا تھا وہ نہیں رکھا، انسان نے نظام عدل کو توڑ دیا۔ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے تھے تاکہ وہ جو وہاں کے جانور ہیں اس کے اندر جو چیز پنپتی ہے، رشد کرتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہوا ملتی ہے، ہمیں جو چیزیں ملتی ہے اس کو، لیکن ہم نے اسی دریا کو، اسی بحر اقیانوس کو کس کے لیے استعمال کیا؟ اپنی ایٹمک مثلا آزمائش کے لیے، ہم نے وہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے۔ وہ صحرا، جس صحرا کی گرمی ہماری ایٹماسفیئر کے لیے ضروری تھی، ہم نے اس صحرا کی گرمی کو اس کو دوگنا کر دیا جب ہم نے وہاں پہ ایک ایٹمی دھماکہ کیا، ہم نے وہاں پہ میزائل ڈالے، ہم نے وہاں پہ آزمائشیں کی۔ خود انسان سبب بنا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خود انسان سبب بنا ہے کہ انسان نے اس ایٹماسفیئر کو چینج کیا۔ لہذا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، اس کے لیے ہر چیز بنائی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز جس کے ذریعے سے اس کائنات کا مانوی وجود باقی ہے، روحانیت باقی ہے، وہ ہے امام۔ لولا الامام لساخت الارض علی اہلہا، اگر امام نہیں ہوتا تو یہ کائنات کیا ہو جاتی؟ تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لہذا امام کا بھی اہتمام کیا۔ اسی لیے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اب امام بعد میں آئے گا، نہیں، امام فرماتے ہیں 8ویں امام کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ امام بھی جنم لیتا ہے، اس کا امام الانیس الرفیق، وہی وہ جو ہے نا وہ انسان کا دوست بنا ہوا ہے، والوالد الشفیق، وہ انسان کا مہربان باپ بنا ہوا ہے۔ شفیق باپ، باپ کس کو کہتے ہیں؟ باپ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو صرف خوراک کی کمائی کرے اور خوراک انسان کو کھلائے۔ باپ یعنی سہارا، باپ یعنی آسرا، باپ یعنی ہمت، باپ یعنی اس گھر کی رونق، اس گھر کا جو شفیق اور مہربان عضو ہے، ممبر ہے، وہ باپ ہوتا ہے۔ باپ یعنی ہمت، باپ یعنی صبر، پیشنس، باپ یعنی وہ ہستی جس کے ذریعے سے اس گھر کی بنیادیں مضبوط ہے۔ باپ یعنی بچوں کے درمیان کی اتحاد، باپ یعنی بچوں کے درمیان کی وحدت، باپ یعنی وہ عظیم ہستی کہ جس کے ذریعے سے اس گھر کے اوپر سایہ ہوتا ہے، باپ اس کو کہتے۔ لہذا فرمایا کہ تمہارا باپ وہ نہیں ہے کہ جو گھر میں، وہ تو فزیکل باپ ہے تمہارا، لیکن تمہاری روحانیت کا باپ تمہارا امام ہے۔ فرمایا والد الشفیق، یعنی شفقت ہے باپ کے اندر۔ وہ شفقت کس میں پائی جاتی ہے؟ امام میں پائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ والاخ الشقیق، اور تمہارا جڑواں بھائی۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں سہارے کو، سہارا، جو سہارا بنتا ہے دوسرے بھائی کا۔ جب حضرت جعفر
जाफर तैयार अलैहिस्सलाम की शहादत हुई जंग मोता में और अमीर अल मोमिनीन को ये खबर मिली, तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि मेरी कमर टूट गई। ये कलिमात है मौला के। क्यों? यानी भाई के कहने पे इंसान कमर टूटने की बात क्यों करता है? कमर क्या होती है इंसान की? कमर यानी जहां पे स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है, यानी जिस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से इंसान खड़ा रहता है, इंसान हर कोई काम अगर करना चाहता है, तो इसी वजह से जो इंसान के ये जो डिस्क के कमर के पेशेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। लिहाजा ये जो फरमाया कि अल अख् शकीक, कि ये इमाम तुम्हारा क्या है? तुम्हारा जुड़वा भाई है, उस स्पाइनल कॉर्ड की तरह है जो तुम्हें पीछे से क्या करता है? सहारा देता है। तुम जाते हो ना, कभी गुमराही की तरफ इंसान जाता है, लेकिन फौरन उस गुमराही से, उस गुनाह से बचने के लिए इंसान को एक दफा ऐसा लगता है उसे जैसे चमत्कार हो गया, जैसे मोजज़ा हो गया, कोई किसी ने मुझे आके रोका है। वो कोई और नहीं होता, वो तुम्हारा इमाम होता है। अब ये देखना है कि तुम्हारी निस्बत कितनी है, किसके साथ? इस भाई के साथ। ये जो इमाम तुम्हारा भाई बन के है, इसके साथ तुम्हारी निस्बत कितनी है? तुम्हारा दिल कितना पाकीज़ा है? तुम्हारे दिल के अंदर कितनी गर्मी है, कितना इश्क है इस भाई के साथ। लिहाजा भाई सहारा होता है। फरमाया, इमाम ने फरमाया कि, और इमाम की मिसाल यह है कि वालिदा, वो वालिदा की हैसियत रखता है इमाम। वालिदा की खूबी क्या है? माँ की खूबी क्या है? माँ किस चीज से पहचानी जाती है? माँ पहचानी जाती है ममता के जरिए से। इन्हीं बस अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला का निजाम कितना स्ट्रांग है कि अगर बाप है तो बाप कभी माँ की मोहब्बत नहीं दे सकता, बाप कभी माँ की जगह नहीं ले सकता, और माँ कभी बाप की जगह नहीं ले सकती। नहीं है। ये जो निजाम में खलल पड़ा ना, जो मगरिब ने बिल्कुल चेंज कर दिया, माँ को किसकी जगह पे बिठा दिया? बाप की जगह पे। बाप को उठा के कहां कर दिया? उसको माँ की जगह पे। ने बिल्कुल इक्वल बना दिया। अल्लाह ताला का निजाम जस्टिस का निजाम है, निजाम अदल है, निजाम मुसावात नहीं है। अल्लाह के निजाम में मुसावात नहीं है बल्कि अदल है, यानी जिस चीज का जितना हक है उसे मिलना चाहिए। लेकिन निजाम लिबरल जब आया, लिबरल और सेकुलर निजाम ने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। नहीं भाई, सबके सब बराबर, सबको जितना हक हो। ऐसा मुश्किल यही हुआ, मुश्किल यहीं पे पेश आई कि जब जगह चेंज हो गई, यानी जिस चीज को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बाप का दर्जा यह है कि ये बाप बने, ये बाप का मर्तबा और बाप की कमी को दूर करे, यानी घर में रह के ये बाप का फरमानदार बने, यानी इसके हलक से जो फरमान निकलेगा उसमें वो बाप की शफकत होनी चाहिए। ये माँ का फरमान नहीं दे सकता। लिहाजा माँ बाप की जगह नहीं ले सकती, बाप माँ की जगह नहीं ले सकता, और भाई भाई की जगह भी नहीं ले सकता। आप कितना ही फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ रहें, और रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसके वो फ्रेंड नहीं बन सकते जो उसका फ्रेंड होगा। फिर भी आप उसके भाई नहीं बन सकते, फिर भी आप उसकी माँ नहीं बन सकते, बोलो आप माँ से भी बढ़कर किरदार निभाए उसके लिए नहीं बन सकते। फिर भी बस घर में माँ का रोल करती है, ममता देती है, बाप शफकत देता है, भाई सहारा देता है, और दोस्त जो है वो उन्स और मोहब्बत देता है। लेकिन ये सारी चीजें मिला के इकट्ठा करके अल्लाह तबारक व ताला ने इस इंसान के हवाले की और कहा कि ये सारी चीजें मैं तुम्हें एक ही जगह दूंगा, वो है तुम्हारा इमाम। तुम इमाम के पास जाओ, तुम्हें भाई का प्यार चाहिए वो भी मिलेगा, सहारा चाहिए वो भी मिलेगा, ममता चाहिए वो भी मिलेगी, शफकत चाहिए वो भी मिलेगी। इसीलिए कहा कि इमाम के साथ इंसान का क्या होना चाहिए? इंसान का राबिता होना चाहिए। लिहाजा प्रायोरिटी में कौन होना चाहिए? प्रायोरिटी में हमारा इमाम हो, यानी प्रायोरिटी में हमारा इमाम हो। फर्ज है हमारे ऊपर कि हम उस दीन को समझे, उस दीन को फहम कर सके और उस दीन की हिफाजत कर सके जिस दीन में इमाम हो। लिहाजा सईदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो क़ियाम किया, वो क़ियाम इसलिए नहीं था कि किसी हुकूमत को तश्कील देना था, अगरचे हुकूमत बनाना सानवी काम था,
درجے دوم کا کام تھا، لیکن پہلا جو پریورٹی کا کام سید الشہداء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین جو نبی لے کے آئے تھے وہ دین پامال ہو رہا ہے، میں اس دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ دین، آئیڈیالوجی، اگر انسان کی آئیڈیالوجی کو ہی ختم کر دیا جائے، آپ کتنی نمازیں پڑھو، آپ کتنے روزے رکھو، آپ کتنے صدقہ دیتے رہو، کتنے حج کرتے جاؤ، زکوٰۃ دے دو، جہاد کرو، لیکن دین کی آئیڈیالوجی، دین کا حقیقی معیار، کتنا ہی انسان فرعون وقت کے ساتھ، یزید وقت کے ساتھ کتنا اٹھے بیٹھے اور یزید وقت سے فنڈز بھی لیتا رہے، امام بارگاہ بھی بناتا رہے، مسجدیں بھی بناتا رہے اور اپنے لیے ہر طرح کا اہتمام بھی کرتا رہے، لیکن چونکہ یزید وقت تمہارے دین میں ہے، یہ دین تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ دین کیا کرنا چاہیے؟ دین سے تمہارا آزادی کا واسطہ ہے، یعنی تم آزاد ہو جاؤ۔ کس سے آزاد ہونا ہے مجھے؟ گناہوں سے آزاد ہونا ہے، برائیوں سے آزاد ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لقد، ہم نے جو بنایا انسان کو، ہم نے انسان کو بہترین زیور میں بنایا، بہترین فریم میں بنایا، لہذا اس کے لیے بہترین آئین کا انتخاب کیا۔ وہ بہترین آئین کیا تھا انسان کا؟ یہی دین تھا۔ یہ اساتذہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ دین کتنا پیارا ہونا چاہیے، کتنا عزیز یہ دین ہونا چاہیے کہ جس کے لیے حسین اپنا سر کٹا دے۔ سب سے دنیا کی سب سے پیاری ہستی کہ جسے نبی مکرم نے بھی پیار کیا، سے لاڈ کیا، اور جس کو تمام دنیا کے سامنے پہچانوایا، تو وہ ہستی اپنا سر کٹا دیتی ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ بس دین کی پریورٹی ہونی چاہیے، اس فہم کو۔ لیکن اگر ہم دین کہیں اور سے لے رہے ہیں، لہذا دین کہاں سے لینا ہے؟ دین امامت سے لینا ہے۔ امامت کے بغیر کسی بھی دروازے پہ جاؤ وہ دین تمہیں نہیں ملے گا۔ لہذا اسی لیے انسان دیندار نہیں رہ پاتا، موسمی دیندار ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے دیندار بنا، 2 مہینے کے بعد دین سے پھر ہٹ گیا۔ 1 مہینہ دیندار بنا، 1 مہینے کے بعد پھر دین سے ہٹ گیا۔ کچھ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اسلام اور قرآنی نقطہ نگاہ سے بھی دینداروں کے مختلف حصے بیان کیے گئے۔ بعض دیندار ایسے ہیں کہ جو سیزنل دیندار ہیں، سیزنلی دیندار، محرم آیا دیندار بن گئے، صحیح ہے، اتنا خرچہ کریں گے، اتنا نظر و نیاز، صحیح۔ اور نظر و نیاز کے لیے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ فلانی جو ہے نا اس کا مثلاً کاروبار اس طریقے سے ہے کہ وہ 10 لاکھ کی رشوت لیتا ہے، خدا نہ کرے ایسا مومنین میں سے ہو کہ 10 لاکھ رشوت لے کے اب جا بجا کیا کرتا ہے؟ جا بجا اس کو سیٹیں کرنی ہے، مثلاً یہ سیٹ جو نے بلانگ کرتی ہے فلاں شخص کے لیے اس کی قابلیت کے حساب سے، لیکن وہ 10 لاکھ لے کے وہ سیٹ کسی اور کو دیتا ہے، چاہے وہ مثلاً فرض کرے ڈاکٹری کی سیٹ ہو یا کسی اور سرکاری محکمے کی سیٹ ہو تو وہ اسے دیتا ہے۔ کیا مولانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بھی تاکید کی کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں سے 2 لاکھ روپے کا مجھے نیاز بھی کھلانا ہے مومنین کو مثلا۔ یہ تو حرام ہے، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ آپ کسی کی ایبیلٹی کا، کسی کی قابلیت کا خون کر رہے ہو اور رشوت دے رہے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو، اور کہتے ہیں کہ اس نے نظر بھی رکھی ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ یعنی اس حد تک یہی ہے غیر المغضوبین، یعنی مغضوبین کا راستہ ہی ہے، ظالم کا راستہ ہے۔ ذلت اور خاری جب ہوتی ہے نا تو پھر انسان دین کے نام پہ وہ کام کرتا ہے کہ جسے انسانیت کو بھی شرم آتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین امامت کے سائے میں دیا۔ یہ جو رسول مکرم بارہا فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یعنی امام، یعنی امامت، آئین دین کو اگر سمجھنا ہے تو امامت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ساری جنگ تو اسی پہ ہے، سارا ماجرا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دین مجھے کہاں سے لینا ہے، دین میں امامت سے لے لوں یا کسی اور سے لے لوں۔ لہذا سب سے جو حقیقی معنوں میں مکتب دین اور اسلام میں ناب جو پیش کیا گیا
وہ در اہل بیت سے پیش کیا گیا. در اہل بیت سے جو دین ہم نے لیا ہے وہ ہم نے وہاں سے لیا ہے, کہیں اور سے نہیں لیا. ہم نے سرکاری دین نہیں لیا, ہم نے بلکہ وہ الہی دین لیا. لیکن الہی دین تب معنی خیز ہو جاتا ہے, تب یہ معنی رکھتا ہے جب انسان اس الہی دین کے مقابلے میں سرنڈر ہو جائے, جب یہ تسلیم ہو. اگر تسلیم نہیں ہوا انسان تو انسان کتنا بھی وہ ہے نا یا علی علی کرتا رہے, یا حسین کرتا رہے, لیکن اگر عمل حسینی نہ ہو, اگر عمل جو ہے نا علوی نہ ہو, تو کیا ہے انسان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. لہذا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ فقط اس لیے تھا کہ دین محفوظ رہے. چونکہ کس کو معرفی کیا گیا تھا؟ چونکہ دین میں اب یزید آیا تھا, یزید آ رہا تھا. یہ پریورٹی تھی کس کی؟ پریورٹی تھی امام علی مقام کی کہ مجھے دین بچانا ہے. لیکن وہ جو امامت سے دور تھے ان کی پریورٹی کیا تھی؟ ان کی پریورٹی یہ تھی کہ وہ حج کرے, وہ خانہ کعبہ جائے, وہ خانہ کعبہ میں سجدے کرے, وہ نمازیں پڑھے. اور آج بھی یہی ہے. یعنی اگر آج کی دنیا میں دیکھو گے اور پورے اس مثلا خطے میں خاور میانہ جسے کہا جاتا ہے مشرقی وسطیٰ میں, اس مشرقی وسطیٰ میں جو ظلم بربریت ہو رہی ہے وہ مسلمان اور وہ نام نہاد مسلم حکمران اپنی اولویت اور پریارٹی کس چیز میں دیتے ہیں؟ مثلا حج کرنے جانا ہے, نمازیں پڑھنی ہیں, جماعتیں لگانی ہیں اور باقی چیزیں. بلکہ اس سے بھی بدتر, جب انسان در اہل بیت سے دین نہ لے, جب اہل بیت کے در سے اور امامت کے در سے دور ہو جائے, تو یہ کہیں نہ کہیں اٹھ کے جو ہے نا وہ یہود کی گود میں پلے گا. جب امامت کی گود میں نہیں پلا تو حتماً یہ تو یہود کی گود میں پلے گا. غیر المغضوب, یہ جو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, یہ تو مغضوبین کی گود میں پلے گا یا ضالین کی گود میں پلے گا. اور آج اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو پورا خطہ عرب کو دیکھو کہ یا تو وہ یہودیوں کے حامی ہے یا تو پھر امریکہ کے حامی ہے. اگر کوئی ہے کہ جو اس یہودیت اور زائنزم اور اس عالمی ٹیررزم کے مقابلے میں کھڑا ہے تو وہ وہی ہے جو کل بھی یا علی کہتا تھا اور آج بھی یا علی. لبیک یا حسین, لبیک یا عباس, لبیک یا مہدی, اللہم صلی. اس لیے ہمارے بزرگان نے جو تعارف دیا نا دین کا وہی تھا. مثلا جب سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ جب تقریر کرتے تھے تو اپنی نسبت کو پیش کرتے تھے کہ میں کون ہوں. اپنی نسبت جب بیان کرنی ہوتی تھی تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب. یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ اس سٹیج پہ عالمی تقریر میں جب یہ کلمات سید کی زبان مبارک سے جاری ہوتے تھے تو یہ پیغام تھا ایک عالم کو کہ اگر کوئی ہستی آج بھی عالمی ٹیررزم کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے تو فقط ایک ہی قوم ہو سکتی ہے, وہ ہے پیروان علی. یہ جو حاج قاسم سلیمانی علی اللہ مقامہ ہمیشہ کہتے تھے اور مخاطب کرتے تھے عالمی ٹیررزم کو کہ ما ملت امام حسین ہستیم, کہ ہم ملت اور امت حسین ہیں. امت حسین سے نہیں ٹکرا سکتے تم, اگر مقابلہ ہے تو ہم سے ہے, ہمارے ساتھ ہے, چونکہ ہم حسین کے پروردہ ہے. لہذا عزیزان محترم, بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے, جو خاندان کی تربیت ہو رہی ہے, جو گھر کی تربیت ہو رہی ہے, وہ امامت کے سائے میں ہونی چاہیے. امامت کے سائے میں نہ ہو تو امامت کے بغیر کیا ہے, پھر تو وہی ہے, کہیں اور پہ ہوگی. آج
اگر کوئی ہستی ہے نا جس کے دل میں درد ہے، جو رات کو سو نہیں پاتی، وہ ہستی جو نماز شب میں، دن میں، رات میں جو ہستیاں دعا کرتی ہے مظلوموں کے حق میں، وہ فقط وہی مراجع کرام، علماء کرام، آپ جیسے مومنین، انہی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کہیں پہ دیکھا ہے تم نے کسی مسجد میں، کہیں پہ دیکھا ہے خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، کہیں پہ دیکھا آپ نے کہ وہاں پہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں، مظلومین کے حق میں صدا بلند ہو، صدا احتجاج بلند ہو؟ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اربعین حسینی ہوا تو اربعین حسینی کے ہر زائر پہ ایک ہی نعرہ تھا، غزہ غزہ غزہ۔ یہ کون سی چیز، یہ کون ہے کہ جو ہمیں اس بات پہ تیار کرتی ہے؟ یہ ہم نے کیوں پریورٹی میں رکھا؟ پریورٹی میں ہم نے کیوں رکھا؟ چونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو اونچائی پہ دیکھنا ہو، اگر کسی قوم کو تم چاہتے ہو کہ اس کی اڑان دیکھو، تو تم دیکھو کہ اس قوم میں کس چیز کو پریورٹی میں رکھا گیا۔ پریورٹی میں مجالس حسینی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ مجالس حسینی میں کون سی چیز آپ کی پریورٹی میں ہے؟ کھانا کھانا، کھانا کھلانا، یا واعظ سننا، واعظ کا واعظ، کلام حسین جو بیان کرتا ہے؟ یہ خود انسان جانچے، اب خود انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ میری پریورٹی کیا ہے۔ اب جس کی پریورٹی یہ ہوگی کہ مجھے نظر و نیاز ملے تو وہ تو اجمال کا شکاری ہوگا نا، اس کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن شعور نہیں بھر پائے گا، شعور سے واری ہوگا۔ لہذا پریورٹی رکھیں ہم۔ یہ جو ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ٹفن، یہ جو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے بچوں کو دیتے ہیں۔ سنیکس سے یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے، ماں یہ تھوڑی چاہتی ہے کہ سنیکس کے ذریعے سے اس کا جو ہے نا پیٹ بھر جائے، وہ تو اس لیے دیتی ہے تاکہ یہ چپ ہو جائے، تاکہ اس کے اندر رغبت بڑھے۔ لہذا ہم رغبت بڑھانے کے لیے نیاز کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری رغبت صرف نیاز کی طرف ہو، رغبت ہماری کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ دعائی مکارم میں، دعائی افتتاح میں ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگارا میری رغبت کس کی طرف ہے؟ دولت کریمہ کی طرف۔ یعنی وہ دولت کریمہ، دولت کریمہ یعنی حکومت کریمہ، ایسی مہربان حکومت کی طرف میری رغبت ہونی چاہیے جس کے اوپر جس کا سایہ، جس کے اوپر کس کا سایہ ہو؟ امامت کا سایہ ہو، اس کی طرف میری رغبت ہونی چاہیے۔ لہذا ہم اپنی مجالس سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے سیاست تک، سیاست سے لے کے حکومت تک، اگر انسان کے اندر پریورٹیز کو تشخیص دینے کی صلاحیت پیدا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ قوم اضمحلال کا شکار ہوگی۔ اگر عزاداری ہمیں ڈیولپ نہ کرے، اگر عزاداری ہمیں عروج نہ دے سکے، اگر عزاداری میں ہمیں اس ٹیکنیکل ورلڈ سے نہ جوڑ سکے، اگر ہمیں عزاداری وہ شعور اور بالندگی پیدا نہ کر سکے تو سمجھ لینا کہ کہیں پہ کوئی فالٹ ہے، جس فالٹ میں ہم گرے ہوئے، شاید ہم نظر و نیاز میں پھنس چکے ہیں، کھانے کی طرف ہماری زیادہ رغبت ہے۔ لہذا رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ رغبت شعور کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ ایک شخص تھا نا، جب مولا نے کمیل ابن زیاد کو اپنے ساتھ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے تو کمیل نے غور سے سنا کہ کوئی تلاوت کر رہا تھا، بڑے ہی خوش لحن آواز میں، بہترین آواز سے تلاوت کر رہا تھا، اور مولا سے عرض کیا کہ مولا کتنی بہترین آواز ہے۔ مولا نے کہا ذرا دیکھنا، یاد رکھنا اس کو، اس کی آواز تو ہے، آواز میں تو بہت گرماہٹ ہے، آواز میں ایک لذت ہے، لیکن دل اس کا ولایت سے خالی ہے، ولایت سے خالی۔ یہ تو اپنی مجلس کے لیے اتنا کرتا ہے، مثلا اپنی تلاوت کے لیے، اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے۔ لہذا کمیل کہتا ہے کہ پھر میں نے اسی شخص کو دیکھا جنگ نہروان میں، اور جنگ نہروان میں یہی شخص مولا کے مقابلے میں آیا اور مولا سے نبرد آزما ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کیا پرابلم کیا تھی ان کی. یعنی خوارج جو تھے, خوارج کی پرابلم کیا تھی؟ خوارج کی پرابلم سجدہ کرنے کی نہیں تھی. خوارج کی پرابلم جو تھی وہ پریارٹی کو جج نہیں کر پائے, ان کا ججمنٹ غلط تھا. انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ, کہ حکم کس کا ہونا چاہیے؟ صرف خدا کا. مولا نے فرمایا کہ ان کا نعرہ صحیح ہے, پریارٹی کس کو ہے؟ پریارٹی حکم خدا کو ہے, لیکن یہ طریقہ غلط استعمال کر رہے. یہ اپنی ذات کے لیے کہہ رہے, اپنے مفاد کے لیے کہہ رہے, اپنے مفادات کی خاطر انہیں کیا. لہذا وہ مولا کے مقابلے میں آئے. امامت کے مقابلے میں جب انسان آتا ہے تو یہ انسان ختم ہو جاتا ہے. لہذا عزیزان محترم, پہلی پریارٹی کیا ہونی چاہیے انسان کو؟ یعنی دین کی پریارٹی ہونی چاہیے. دین اگر نہیں ہے, اور وہ بھی ہر دین نہیں, یعنی موسمی دین نہیں, سیزنل دین نہیں, وہ نصف دین نہیں, آدھا دین نہیں, 30% والا دین نہیں, بلکہ وہ دین جو امامت کا دین ہے, جس کے اوپر سایہ اور سرپرستی امامت کی ہونی چاہیے. لہذا ایک شخص آیا نا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس, ایک شخص کی خاتون آئی تھی, زوجہ آئی تھی, اس نے بھیجا تھا اس کو ذرا دختر رسول سے پوچھ لے, کہ ان سے پوچھے کہ کیا میں تمہارے شیعہ میں سے ہوں یا نہیں ہوں. تو وہ آئی در زہرا پہ اور عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہارے شیعہ میں سے ہوں یا نہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ اس سے جا کے کہو جو کچھ ہم نے کہا ہے اگر وہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے, اگر نہیں فلا. عمل اگر اس کا صحیح ہے, اگر عمل اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہے تو تم شیعہ ہو, تم وہیں پہ ہو, وہی مقام ہے تمہارا جو ہمارا مقام ہے. اس حد تک بلندی شیعہ کی, لیکن بشرط یہ کہ اس کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے. کربلا میں جو مشکل تھی ان اشقیاء کی, وہ جو لشکر تھا, جو پورا لشکر سمٹ کے امام عالی مقام کے مقابلے میں آیا, ان کی مشکل یہی تھی کہ وہ پریارٹیز کو جج نہیں کر پائے, اور مال دنیا نے اور طمع جو ان کے اندر پیدا ہو گیا, اس طمع کے ذریعے سے وہ امامت کو ثانوی اور تیسرے درجے پہ لے کے گئے. لہذا ان کی دنیا میں, ان کی نظر میں دنیا بڑی ہو گئی, ان کی نظر میں جو خزانہ ابن زیاد کا تھا وہ بڑا ہو گیا, اور امام بالکل چھوٹا ہو کے رہ گیا. عزیزان محترم, عزاداران حسین, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس حسینی تو میں کروں, نظر و نیاز تو اتنا بڑا ہو جائے لیکن کلام حسین چھوٹا ہو جائے. فرق کیا رہا پھر؟ چونکہ کلام حسین ان کی نظر میں چھوٹا پڑ گیا. چھوٹا, وہ نہیں سنتے تھے, باجے بجاتے تھے, ڈول بجاتے تھے جب مولا اپنا کلام شروع کرتے تھے. کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں جو سیکنڈری پوزیشن کی چیزیں عزاداری میں ہیں اس کو ہم پریارٹی میں لائیں, فرسٹ گریڈ پہ لے آئے, اور جس کو فرسٹ گریڈ پہ رکھنا تھا اس کو ہم پیچھے کر دیں. مقایسہ ہوگا. کربلا صرف وہاں پہ نہیں تھی سن 61 ہجری میں, یہ بھی کربلا ہے. یہ جو کہا کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم ہر روز اپنے آپ کو جانچو, اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری زندگی میں حسین کہاں پہ ہے, کلام مولا کہاں پہ ہے, کلام سید الشہداء کلام کہاں پہ ہے, تمہاری عمل میں ہے یا نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم, چونکہ کلام حسین ان کی نگاہ میں چھوٹا پڑ گیا, لہذا وہ ڈھول بجاتے تھے. کہتے کہ صبح عاشورہ جب مولا نے خطبہ دینا چاہا ان کے درمیان, تو وہ سب کے سب, عمر سعد نے کہا کہ تالیاں بجاؤ, مت سنو مولا کی بات. ڈھول بجاتے تھے. عزیزان محترم, آج اس کلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, کلام حسین کو. بس عزیزو, یعنی اتنا پیارا یہ دین تھا اور اتنا عزیز تھا یہ دین مولا کے لیے
کہ سب کچھ مولا نے دے دیا اس دین کی خاطر. جو کچھ تھا، حضرت آیت اللہ جوادیہ عملی فرماتے ہیں کہ مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا تک، مان لیجئے اس طریقے سے جس طرح سے کوئی جاتا ہے نا کسی باغ میں یا بیابانوں میں جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے دیکھتا ہے کہ یہ بھی پھول ہے، وہ بھی پھول ہے، وہ یہ سارے پھول توڑ توڑ کے امام لے آئے اور اپنے دامن میں ان کو جگہ دی. پھر جب کربلا پہنچے تو اپنے اس کربلا میں یہ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ دے دیا. یہاں تک کہ جب اس دین پہ نصرت کی بات آئی اور مولا نے آواز دی حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کر سکے؟ آج بھی مدد کی ضرورت ہے نا. تو خود 6 ماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو پیش کیا، مولا میں تیار ہوں، کہاں پہ میری مدد ہو سکتی ہے، کہاں پہ میری نصرت ہو سکتی ہے؟ مولا کوئی نہیں سنتا نا آپ کا کلام، لیکن میں سن رہا ہوں، مولا مجھے بتائیے، میں آنا چاہتا ہوں. کہتے مولا نے جب دیکھا کہ خیموں میں ایک کوہرام سا بچا ہے، چلے گئے مولا خیمے کی طرف. ایک مرتبہ صدا دی، بہن زینب، بہن زینب، یہ خیمے کے اندر اتنا کوہرام کیوں بچا ہے، کیوں گریا کر رہے؟ کہا بھیا جیسے تو نے آواز دی حل من ناصر ینصرنی، بس اصغر جھولے پہ نہیں رہا، اصغر نے خود کو گرا دیا. بس عزیزو، مولا نے کہا کہ زینب لے آؤ میرے پاس، مجھے پتا ہے کہاں پہ اس کی نصرت میرے کام آئے گی. کہتے ہیں کہ حسین علی اصغر کو ابا کے نیچے چھپا کے لے گئے. کیوں ابا کے نیچے؟ چونکہ اس کربلا کی وہ کڑکتی دھوپ تھی، تو وہ دھوپ میں شاید اصغر اس دھوپ کو برداشت نہیں کر پاتے. حضرت علی اصغر کو اٹھا کے جب اشکیا کے نزدیک پہنچے، مقتل میں جب پہنچے، تو امام نے ہاتھوں پہ بلند کیا علی اصغر علیہ السلام کو. عمر سعد نے اپنی اشکیا کو دیکھا اور اشکیا میں طلب کیا. کیا طلب کیا؟ کہتے ہیں حرملہ کو آواز دی، حرملہ کہاں ہو؟ میری جو فوج ہے وہ فوج جو ہے نا اس کے اندر اختلاف پڑ رہا ہے. تم دیکھ رہے ہو حسین کچھ مانگ رہا ہے، حسین کے ہاتھوں پہ کسی چیز کو مشاہدہ کر رہے ہو. عمر سعد نے جب حرملہ سے کہا، حرملہ نے کیا کیا؟ حرملہ نے وہ تیر نکالا. عزاداران حسین کہتے ہیں کہ حرملہ کے پاس وہ تیر ہوتے تھے جس سے صحرا کے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا. عمر سعد نے حکم دیا حرملہ تیر چلاؤ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نشانہ لیا، لیکن پھر سے نشانہ نیچے رکھا، پھر سے ہاتھ سے یہ تیر نکل آیا. دوسری مرتبہ جب نشانہ لگانا چاہا نہیں لگا پایا. تیسری مرتبہ بھی کوشش کی. عمر سعد نزدیک آیا، حرملہ تم کیوں نہیں تیر چلا رہے ہو؟ تو حرملہ نے کہا ارے عمر سعد، ارے اس بچے کے پیچھے دیکھو، ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہی میں تیر لگانا چاہتا ہوں وہاں سے کوئی بی بی اپنے سر کو پیٹتی جا رہی ہے. ارے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی اصغر کی ماں رباب تھی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نشانہ لگایا، جب تیر نکلا، تیر علی اصغر کے گلے کو لگتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. یہ خون ناحق جو زمین پہ بہنا چاہیے تھا نہیں بہا. کہتے حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون کا چلو لے کے اپنے محاسن کو اس سے خضاب کیا اور کہا پروردگارا گواہ رہنا، تیرے رسول کی بارگاہ میں آگے شکایت کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. ماتم حسین. حسین حسین
نیزے سے اصغر کو نظر آئی جو مادر، دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے